डिटेक्ट कर। भाई वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा जी, स्टार्ट बोल नहीं, टॉपिक रखना है इसका, चैट फिल्टर, ऑल मैसेजेस, कम्युनिटी मॉडरेशन। यार यहाँ ही ना लिखना है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला। ओके चलो, like to subscribe, like and subscribe guys. This is the book we are, so ये इंग्लिश की इंग्लिश स्टडी प्रैक्टिस होगी। बुक है हमारे पास रिच डैड पुअर डैड, और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 ब्रो। The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them. Dad, can you tell me how to get rich? My dad put down the evening paper. Why do you want to get rich, son? Because today Jimmy's mom drove up in their new Cadillac and they were going to their beach house for the weekend. He took 3 of his friends, but Mike and I were not invited. They told us we were not invited because we were poor kids. They did. They did. इसमें सवाली अंदाज में पूछा, they did. My dad asked incredulously. Yeah, they did. I replied in a hard tone. My dad silently shook his head, pushed his glasses up the bridge of his nose, and went back to reading the paper. I stood waiting for an answer. The year was 1956. I was 9 years old. By some twist of fate, I attended the same public school where the rich people sent their kids. We were primarily a sugar plantation town in Hawaii. The managers of the plantation and the other of affluent people such as doctors, business owners, and bankers sent their children to this public elementary school. After grade 6, their children were generally sent off to private schools. Because my family lived on one side of the street, I went to this school. Had I lived on the other side of the street, I would have gone to a different school with kids from families more like mine. After grade 6, these kids and hello, like and subscribe. I would have gone to a different school with kids from families more like mine. After grade 6, these kids and I would go on the public, intermediate, and high school.
There was no private school for them for me. My dad finally put down the paper. I could tell he was thinking. Well, son, he began slowly. If you want to be rich, you have to learn to make money. How do I make money? I asked. Well, use your head, son, he said, smiling. Even then, I knew that really meant that's all I'm going to tell you, or I don't know the answer, so don't embarrass me. Like and subscribe. A partnership is formed. Like and subscribes to यार के बंदे होता हूँ कल्ली वल्ली A partnership is formed. The next morning, I told my best friend Mike what my dad had said, as best as I could tell. Mike and I were the only poor kids in the school. Mike was also in the school by a twist of fate. Someone had drawn a jog in the line for the school district, and we wound up in school with the rich kids. We were not really poor, but we felt as we were because all the other boys had new baseball gloves, new bicycles, new everything. Mom and dad provided us with the basics like food, shelter, and clothes, but that was about it. My dad used to say, if you want something, work for it. We wanted things, but there was not much work available for mine for 9 years old boys. So what do we do to make money? So what do we do to make money? Mike asked. I don't know, I said. But you want to be my partner? He agreed, and so on that Saturday morning, Mike became my first business partner. So, अनिवा भाई क्या हाल है? ना कोई कमेंट, ना कोई वॉचमैन. He agreed, and so on that Saturday morning. Mike became my first business partner. We spent all morning coming up with ideas on how to make money. Occasionally, we talked about all the cool guys at Jimmy's beach house having fun. It hurts a little, but that hurt was good because it inspired us to keep thinking of a way to make money. Finally, that afternoon, a bolt of lightning struck. It was an idea Mike got from a science book he had read. Excitedly, he shook hands, and the partnership now had a business. For the next several weeks, Mike and I ran around our neighborhood, knocking on doors and asking our neighbors if they would save their toothpaste tubes for us. With puzzled looks, most adults consented with a smile. Some asked us what we were doing, to which we replied, we can't tell you. It's a business secret. My mom grew distressed as the week wore on. We had selected a site next to her washing machine as the place we would stockpile our new materials in a brown cardboard box that at one time helped catch up portals. Our little pile of used toothpaste tubes began to grow. Finally, my mom put her foot down. The sight of her neighbor's messy, crumpled, used toothpaste tubes had gotten to her. What are you boys doing? She asked. I don't want to hear again that it's a business secret. Do something with this mess or I'm going to throw it out. Mike and I pleaded and begged, explaining that we would soon have enough and then we would begin production. We informed her that we were
waiting on a couple of neighbors to finish their toothpaste so we could have their tubes. Mom granted us a net 1 week extension. The day to begin production was moved up and the pressure was on. My first partnership was already being threatened with an eviction notice by my own mom. It became Mike's job to tell the neighbors to quickly use up their toothpaste, saying their dentist wanted them to brush more often anyway. I began to put together the production line. One day, my dad drove up with a friend to see two 9 years old boys in the driveway with the production line operating at full speed. There was fine white powder everywhere. On a long table were small milk cartons from school, and our family's hibachi grill was glowing with red hot coals at maximum heat. Dad walked up cautiously, having parked the car at the base of the driveway since the production line blocked the carpet. As he and his friend got closer, they saw a steel pot sitting on top of the coals in which the toothpaste tubes were being melted down. In those days, toothpaste did not come in plastic tubes. The tubes were made of lead, so once the paint was burned off, the tubes were dropped in the small steel pot. They melted until they became liquid, and with my mom's pot holder, we poured the lead through a small hole in the top of the milk cartons. The milk cartons were filled with plaster of Paris. White powder was everywhere. In my haste, I had knocked the bag over, and the entire area looked like it had been hit by a snowstorm. The milk cartons were the outer containers for plasters of Paris molds. My dad and his friend watched as we carefully poured the molten lead through a small hole in the top of the plaster of Paris cube. हाँ दोस्ता आज की सच्ची कहानी कुछ ऐसे ही दर्द से लबरेज है। और जब ये न्यूज़ बनकर दुनिया में फैली, तब लोग हैरान परेशान हैं कि क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है। शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के छोटे से कस्बे एमस्टन में 1984 से होती है। एक दिन पुलिस को बताया गया कि 18 साल एलिज़ाबेथ अचानक लापता हो गई है। उसका बाप जोसेफ परेशान हाल है, सभी को बताता फिर रहा है कि बेटी अपनी मर्ज़ी से किसी और जगह चली गई है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जारी होती है और तलाश भी किया गया, वो कहीं भी नहीं मिली।
کیونکہ الزبتھ کہیں اور نہیں اپنے ہی گھر کے تہہ خانے میں قید کی گئی تھی۔ شریف نظر آنے والے باپ جوزف نے ہی اپنی بیٹی کو قید کیا تھا۔ آگے آنے والی بات شاکنگ ہو سکتی ہیں، دل تھام کے پڑھیے اور 18 سال سے بڑی عمر کے لوگ پڑھیں۔ یاد رہے یہ سچا واقعہ ہے۔ جوزف نے کئی ہفتے محنت کی تھی اور گھر میں ایک ساؤنڈ پروف اسپیشل تہہ خانہ بنایا تھا۔ اس تہہ خانے میں مضبوط اور مشکل لاکرز لگائے تھے۔ یہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی جس سے روشنی بھی اندر آ سکے، اور ساؤنڈ کو بند کرنے والی دیواریں تعمیر کی گئی تھی۔ یہاں سے جوزف کی بدنیتی کا معاملہ شروع ہوتا ہے، یعنی باپ جوزف اپنی بیٹی الزبتھ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ بیٹی شور کرتی تو باہر آواز نہیں جا پاتی تھی، اور وہ مسلسل اپنے اس شیطانی وارداتوں پر لگا رہا۔ یوں ایک دن بیٹی حاملہ ہو گئی۔ اپنے باپ کے ہی خوفناک کارناموں کی بدولت الزبتھ ماں بنی، اور اس کے بچوں کی تعداد 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 7 ہوگی۔ کہتے ہیں وہ فیملی اور محلہ والوں کو بھی مزید دھوکہ دیتا رہا۔ طریقہ یہ تھا کہ جوزف خود سے اپنے ہی گھر پہ خط لکھا کرتا تھا اور اس میں الزبتھ بن کر کہتا تھا، میں اپنی مرضی سے کمیون میں رہ رہی ہوں اور میری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے۔ یہ خط تب پوسٹ کرتا تھا جب جوزف خود کسی شہر سے کام سے باہر گیا ہوتا تھا۔ وہ 3 بچوں کو ولی بالک بنا کر باہر لیا، انہیں اپنے بچے بنا کر پالتا رہا۔ اس ظلم و جبر والے ڈرامے کو 24 سال گزر گئے۔ نہ جانے الزبتھ نے وہ 24 سال کس خوف و دکھ سے گزارے ہوں گے۔ اپنے بچوں کا سوچنا، ان کے باپ کو تصور کرنا اس کے لیے بے بسی لاتا تھا۔ پھر مارچ 2008 میں ایک اہم بریک تھرو ہوا۔ بڑی بیٹی کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، اس کی بیماری کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جوزف نہ چاہتے ہوئے اسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے بغیر ماں کے سوالات جوابات کیے، صورتحال مشکوک ہو گئی اور پولیس ایکشن میں آ گئی۔ بالآخر مونسٹر آف ایمسٹیٹن کو پولیس نے جا لیا اور تفتیش کے بعد جوزف نے سچ اگل دیا۔ گھر کے تہہ خانے پر چھاپا مارا گیا، یوں 24 سال کے درد میں سفر کا خاتمہ ہوا۔ سال 2009 ظالم باپ جوزف فرڈل کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ اس پر درج ذیل جرائم ثابت ہوئے: اپنی محرم سے غلط کاری کرنا، جبری طور پر بیٹی کو قید رکھنا، غلامی میں رکھ کر 2 دہائیوں سے زیادہ بند رکھنا۔ جنوری 2024 میں آسٹریلیا کی عدالت نے فیصلہ دیا، 88 سالہ جوزف اب بھولنے کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے۔ بالآخر بڑھاپے اور دماغی حالت کی وجہ سے سائیکو تھراپی کی جائے گی۔ Oh God. اگر میں آپ کو آسٹریلیا آنے کے 10 لیگل اور آسان طریقے بتاؤں تو کیا آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، یہ ایک بھائی نے کہا کہ الحمدللہ پاسپورٹ مل گیا، اللہ کے فضل اور محنت سے میرا پاسپورٹ مل گیا۔ اب اگلا قدم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ہے، سفر اور نئے مواقع کو لیے تیار۔ تو نیکسٹ اسٹاپ ہوگا مالٹا، یعنی کہ یورپ میں۔ گڈ لک برو۔ اٹلی میں اچھا یہ سوال ہے جی، اٹلی میں نیا بندہ کتنی بچت کر لیتا ہے؟ اٹلی میں نیا بندہ کتنی بچت کر لیتا ہے؟ ہاں جی بابا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی نیا بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو وہ 1400 سے لے کر 1600 یورو تک کما سکتا ہے۔ رہائش اور کھانے پینے کے خرچے کی بات کریں تو ایک بندے کا جو کھانا ہے، اگر مل ملا کے لڑکے کرتے ہیں تو 125 سے 150 یورو میں اچھا خاصا کھانا بن جاتا ہے۔ اگر موٹا بھی کرے تو 325 میں رہائش اور کھانا پینا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باہر کے اخراجات جناب وہ بندے یہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کرنے والے 100 کے اندر بھی گزارا کر لیتے ہیں، اور نہ کرنے والے کی سیلری بھی کم پڑ جاتی ہے۔ میرے خیال میں 500 کے اندر بندے کا
اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے 500 یورو کے اندر. کھانا پینا, کوئی کپڑا جوتا ہو جاتا ہے, سارا کچھ. ہاں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو وہ ایک ایکسٹرا خرچہ ہو جاتا ہے اس کا. تو موٹا موٹا بھی اگر ایک بندہ 1500 کماتا ہے تو 500 اس کے اخراجات کا نکال لے تو 1000 یورو وہ پھر بھی بچا سکتا ہے, جو کہ پاکستانی 3,30,000 بنتے ہیں. یہ کیلکولیشن ایک نئے بندے کے لیے ہے. جیسے جیسے بندہ پرانا ہوتا ہے اس کی سیلری بھی بڑھتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں. تو نئے آنے والے بندوں کو ویلکم. لیکن مشورہ یہی ہے کہ ڈینکی لگا کر نہ جایا جائے, کیونکہ ڈینکی والا جو ہے نا راستہ بہت خطرناک ہے اور جان لیوا ہے. اس چیز کا بندہ آپ کو کوئی بھی مشورہ نہیں دے گا سوائے ایجنٹوں کے, کیونکہ انہوں نے پیسے کھانے ہوتے ہیں. انہیں آپ کی زندگی اور آپ کی موت سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ ان کی طرف سے بھاڑ میں جائیں, آپ ان کی طرف سے جہنم میں جائیں, ان کو پیسے سے کر دیں. آپ سمندر میں ڈوب کے مرتے ہیں, آپ گولی سے مرتے ہیں, آپ موسم کی شدت سے مرتے ہیں. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ فار دیم. سو لیگل طریقہ اختیار کریں, حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے. اور دوسری بات, جو بندے بھی اٹلی میں جاتے ہیں جو بندے بھی اٹلی میں آتے ہیں وہ جب سائلم کرواتے ہیں, سائلم کروا لیتے ہیں, تو دیکھنے میں آیا کہ اکثر جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو پاکستان سے آتے ہیں, نیپال سے بھی اب تو بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, تو جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کیمپ تو یوز کرتے ہیں گورنمنٹ کا, جو کیمپ پرووائڈ کرتی ہے گورنمنٹ, وہاں کی اٹلی گورنمنٹ ہے. تو ان کی ترجیح ہوتی ہے کہ یہ جو بندے ادھر بیٹھے ہیں فارغ, ان کو کچھ سکھایا جاتا ہے. وہ ان کو اپنی زبان سکھاتے ہیں, اٹالین زبان. تو ہمارے بندے اتنے لیزی ہیں کہ نہ تو ان کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے اور نہ یہ زبان سیکھنے کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آتے ہی ہم پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں. یہ جسٹ 5 سے 6 مہینے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کیمپ کا. اگر آپ اس 5-6 مہینے کے پیریڈ میں اٹالین سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی ایک تو کمیونیکیشن ایک اسکل آپ کے پاس آ جاتی ہے, اور آپ کسی بھی اٹالین بندے کے پاس, چاہے جائے کہ آپ کسی پاکستانی ٹھیکیدار کے پاس کام کریں, آپ کے پاس یہ ایک ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اٹالین کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اٹالین بندے جو ہیں وہ پاکستانی ٹھیکیداروں سے زیادہ سیلری دیتے ہیں, اور آپ کا جو ہے نا وہ ریکارڈ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو فرسٹ تھنگ, اگر آپ اٹلی جا رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں, جانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے ڈنکی کے علاوہ, تو آپ فرسٹ تھنگ آپ نے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اٹلی کی جو زبان ہے اٹالین وہ سیکھیں. ایزی سی زبان ہے, بالکل ایزی زبان ہے, اتنی مشکل نہیں ہے. اگر آپ توجہ سے 6 ماہ کے اندر اندر وہ کام کر لیتے ہیں, 6 ماہ کے اندر اندر آپ یہ زبان سیکھ سکتے ہیں. اور 6 ماہ کے بعد آپ کو ایک یلو پیپر مل جاتا ہے, اور پیپر ملنے کے بعد پھر آپ نے کمائی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. اٹلی میں جو آج کل جو کرائے کے گھر ہیں وہ بھی ملنا بہت مشکل ہو گیا. وہ پیپر ملنے سے بھی زیادہ ایک مشکل کام بن گیا. میرا ایک دوست پچھلے کوئی 1 سال سے اپنے لیے کرائے پر گھر ڈھونڈ رہا ہے. فار ایور کام کا کانٹریکٹ اور سارے ڈاکومنٹس پورے ہونے کے باوجود بھی اس کو گھر نہیں مل رہا. اٹالین اب پاکستانیوں سے اتنے چالو ہو گئے ہیں کہ خاص کر جو لڑکے رہتے ہیں ان کو مکان دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں. اس میں ہم لوگوں کی اپنی ہی غلطی ہیں, پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی گھر کرائے پر دیتا ہے تو کرایہ ٹائم پر دیں,
گھر میں جتنے بندوں کی جگہ ہوتی ہے اتنے ہی بندے رکھیں, کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں اور صفائی کا خیال رکھیں. دیکھیں اگر ہم ان کے کنٹری میں جاتے ہیں تو یورپین جو لوگ ہیں وہ خاص کر اٹلی کی بات کرتے ہیں, تو اٹلی کے جو لوگ ہیں دے آر ویل مینیج پیپل. صفائی پسند بندے ہوتے ہیں, صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں, ان کو شور شرابہ اور یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی. تو ان کو اگر وہ مکان دے دیتے ہیں کرائے پہ تو اس کا احترام کرنا چاہیے. ہماری جو یہ عادت ہے نا پاکستان میں لیٹ کرایہ دینے کی اور پھر اس جگہ کو صاف نہ کرنے کی, تو دیٹ از ناٹ ناٹ گڈ. سو اس لیے اٹلی کی جاب کی بات کرتے ہیں. اٹلی میں جو 5 جابز ہیں, اٹلی کی جو ٹاپ 5 جابز ہیں, اٹلی کی ٹاپ 5 جابز ان کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آتی ہے نمبر 5 پہ ہم لیتے ہیں کنسٹرکشن کا کام, یعنی کہ مستری, ٹائل پتھر اور گھر بنانے والا. دس از دی ٹاپ 5 جابس اٹلی کی جو ہے. یہ مزدوری کے لحاظ سے اٹلی میں میری نظر میں سب سے اچھی 5 جابس ہیں. آپ کے پاس کون سا ہنر ہے یہ بھی بتاتے جائیے. چوتھے نمبر پر آتی ہے باربر کا کام, یعنی کہ نائی کا کام, بال کاٹنے کا, ہیئر سلون, اس کی بھی اچھی خاصی انکم ہو جاتی ہے. تیسرا نمبر پر آتی ہے پروفیشنل شیف. کھانا پکانا اگر آپ کو آتا ہے, آپ اچھے شیف ہیں, آپ اچھے کوک ہیں, تو اٹلیز آپ کو جو ہے نا وہ اپروچ کرے گا اور آپ کی قدر کرے گا. نمبر 2 پہ ہے ویلڈنگ. ویلڈنگ کا کام اگر آپ کو آتا ہے تو ویلڈنگ کا بہت زیادہ کام ہے اٹلی میں, بہت ہی زیادہ. اور نمبر 1 پہ آتے ہیں ٹرک ڈرائیور. اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے اور اگر آپ کو بڑے ٹرک کی, یعنی کہ جو لانگ وہیکل ہوتی ہے, لانگ ٹرک ہوتے ہیں, اس کی ڈرائیونگ آتی ہے, تو یہ اٹلی کے اب پورے یورپ میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اوکے, نہ کہ انہیں سبسکرائب کریں. ماتر احمد رب, تھینک یو ماتر احمد, تھینک یو. لائک اینڈ سبسکرائب پرو. تیری ہر تیری
چلو